دوسرا یہ کام کرتے تھے دبئی جب سے اس نے ایکسیپٹ کیا پاکستان کے لیے ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے. پاکستان میں کئی ایسے منسٹرز ہیں صوبائی بھی اور وفاقی بھی اور ایم این ایز اور ایم پی ایز ایسے ہیں جن کے جو کرپشن کرتے ہیں اور ان کے بچے ان کرپشن کا پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں. باہر لے کے جانے کے بعد وہ بچے جو ہیں ہوٹلز میں اور بارز میں ان پیسوں کو عورتوں پہ نیم برہنہ عورتوں پہ لٹا کے آتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ انہی بچوں کے ذریعے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ اسرائیلی فارن منسٹر نے یہ بات کی تھی کہ میں تو کسی بھی عرب شیخ کے آگے لیٹنے کو تیار ہوں پرووائڈڈ دیٹ وہ میرے ملک کی سالمیت کی بات ہو, وہ میرے ملک کے فیور میں فیصلہ کر دے, تو میرے لیے کیا ہے کہ ان نامردوں کے آگے 2-2 منٹ کے لیے لیٹ جاؤں. لہٰذا اب جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ فحاشی کے عیاشی کے جو اڈے ہیں وہ متحدہ عرب امارات میں بنائے جائیں گے, اور پاکستان کے جتنے بھی ایلیٹ کلاس ہے یہ فحاشی کرنے کے لیے سب سے سستا ترین ٹھکانہ جو انہیں ملتا ہے وہ متحدہ عرب امارات ملتا ہے. وہاں جا کے جو یہ لوگ حرام توپیاں کریں گے وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں. یہ ایک موبائل آپ کے پاس جو ہوتا ہے اس میں لازمی نہیں ہے کہ یہ کیمرہ ہو یا یہ کیمرہ ہو, کیمرہ درمیان میں بھی لگا ہوتا ہے. موبائل ابھی تو وہ ایپس آ گئی ہیں کہ آپ اپنا موبائل بند بھی کرتے ہیں تب بھی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ کئی اس طرح کی چیزیں, ماضی میں کچھ آفیسرز باہر جایا کرتے تھے فارن وزٹ پہ تو انہیں موبائل گفٹ کیا جاتے تھے. اب وہ جب پاکستان آتے تھے تو وہ خوبصورت باتیں جو اپنی بیگمات یا اپنی گرل فرینڈز کے ساتھ کرتے تھے وہ ساری ریکارڈ ہوتی تھیں, اور انہی باتوں کی بنیاد پہ انہیں بلیک میل کیا جاتا تھا قومی راز بیچنے کی صورت میں. بہت کچھ کیا گیا ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ, آفیسرز کے ساتھ, اور یہاں تک سینیریو بنا دیا گیا. میرا ایک دوست تھا سابق ایم این اے رہا ہے کے پی کے کا, وہ کہتا ہے کہ میں ایک وفد کے ساتھ گیا جہاں پر ہر قسم کے آفیسرز اور کچھ ایم این ایز موجود تھے. رات کو جب ڈرائنگ روم میں ہمارے پاکستانیوں میں شراب تقسیم وہ دی جا رہی تھی وہ گلاسز میں ڈال کے, تو میں نے انکار کیا کہ یار میں تو خان ہوں, نسوار کھاتا ہوں, وہ ایئرپورٹ سے آگے آنے نہیں دیتے. تو یہ ہے کہ میں شراب کبھی پی نہیں ہے, نہ میرے باپ نے کبھی پی ہے, تو میں نہیں پیتا. تو کہتا ہے کہ میں نے صاحبہ حقارت کی نگاہ سے مجھے دیکھ کے کہتی ہیں کہ جناب خان صاحب نہیں پیتے آپ؟ تو کہتا ہے تب مجھے اندازہ ہوا کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز میں بھی یہ جو ٹاپ کلاس کی ایلیٹ ہوتی ہے ان کے ڈرائنگ روم کی ایسیس حاصل کرنے کے لیے آپ کو زانی شرابی ہونا پڑتا ہے. تو یہ سسٹم میں اس طریقے سے ہمارے انکلکیٹ کر چکے ہیں, ہمارے سسٹم میں اس طریقے سے پینیٹریٹ کر چکے ہیں. لہٰذا آج جو ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے, جو ہمارے اوپر ساری سینکشنز ہیں اس میں کوئی سیریس نہیں ہے. پاکستان غلامی کر رہا ہے, پاکستان اپنی بیٹیاں بیچ رہا. عافیہ صدیقی کی صورت میں مشرف نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے پتہ نہیں کتنے ہی پاکستانیوں کو بیچا اور باؤنٹیز آف ڈالرز کو لیا, ملک نے ترقی کیا. بھائی تمہیں کوئی بولے کہ تمہاری بیٹی دے دو, عیاشی کرنی ہے, ہم نے اس کے ساتھ تمہیں ہم 20 کروڑ دیتے ہیں, اپنا گھر بھی بنا لو, گاڑیاں بھی لے لو. پنڈ میں جب تم جاؤ گے تو پورا پنڈ تمہاری گاڑی نہیں دیکھے گا, وہ بولے گا یہ تو بغیرت ہے, دلالی کرتا ہے بچیوں کی. تو اقوام عالم میں ہم پاکستانیوں کو بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ بیٹیوں کی دلالیاں کر کے یہ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں. لہٰذا دنیا میں اپنی عزت اور وقار برقرار رکھنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ قرضے اٹھا کے مغرب کے منہ پہ مارے جائیں, اور اس کے لیے آپ کے پاس نہ فیکٹریز ہیں, نہ ملز ہیں, نہ انڈسٹریز ہیں. ایک ہی طریقہ ہے کہ قوم سے چندہ مانگیں. چندہ مانگنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ قوم نے پہلے بھی ایک بار تھا قرض مکاؤ ملک بچاؤ کیمپین تھی, اس میں سب قوم نے اپنے زیور بیچے, پلاٹ بیچے اور سرکاری ادارے میں جمع کرائے, اور وہ وزیر اعظم سے لے کے نیچے کلرک تک سب نے کھائے. حل یہ ہے کہ سب سے پہلے عمران خان صاحب مہربانی کر کے وہ جو بنی گالا کا آپ کا 300 کنال کا مکان ہے جس میں آپ اکیلے رہتے ہیں اور ایک دو بندے اور رہتے ہیں اور ایک آپ کا کتا رہتا ہے, اس کو بیچیں, قومی خزانے میں جمع کرائیں. پھر پکڑیں زرداری کا گریبان, اس سے آپ یہ سارے بلاول ہاؤسز اٹھا کے قومی خزانے میں جمع کرائیں. پھر پکڑیں جناب نواز شریف کو, ان کے سارے پیسے اٹھا کے قومی خزانے میں جمع کرائیں. یقین کرو قوم اپنے پلاٹ بھی بیچے گی, قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے زیور بھی بیچیں گی. پاکستان کا قرضہ اٹھا کے جب مغرب کے منہ پہ مارا جائے گا تو یقیناً ہم دلیری سے عافیہ صدیقی کو بھی واپس مانگ سکیں گے. ہم دلیری سے, ہم نیوکلیر اسٹیٹ ہے, ہمیں اور کسی چیز کا ڈر نہیں ہے, ہم دلیری سے ایمل کانسی جیسے لوگوں کو بیچنا بند کر دیں گے. ہم لوگوں سے پھر کرنل جوزف رات کی تاریکیوں میں نور خان ایئر بیس سے باہر نہیں بھاگا کرے گا. پھر ریمنڈ ڈیوس ہمارے 2 بچوں کو کچل کے شہید کر کے ملک سے باہر باعزت طور پہ بری نہیں ہوگا. یہ تمام کام تب ہوں گے جب ہم لوگوں کے اوپر سے قرضہ اترے گا, اور قرضہ اتارنے کے لیے قوم کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. اعتماد میں تبھی لیا جا سکتا ہے جب
آپ پہل کریں گے. اگر عوام میں دو گروہ بنے ہوئے ہیں, ایک حکومت کا, ایک اپوزیشن کا. جو اپوزیشن والوں کو کہہ رہے ہیں کہ غدار ہیں کہ انہوں نے FATF کا جو بل تھا اس کی مخالفت کی, اور حکومت کو کہتے ہیں بڑے وفادار ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہی اپوزیشن اگر حکومت میں بیٹھی ہوتی تو عمران خان FATF کے بل کی مخالفت کر رہا ہوتا اور یہ لوگ جو ہے وہ حمایت کر رہے ہوتے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان میں سے غدار کون ہے کون نہیں ہے, یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے دور میں حکومت میں تھے اور آدھے وہی لوگ پارٹی چینج کر کے آ گئے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو بوٹ چینج ہوتا ہے, پالش وہی رہتی ہے, اور برش جو ہے وہ بھی وہی رہتا ہے. لہٰذا عوام اس چیز میں آپس میں نہ لڑے. آپ لوگ تو ٹیشو پیپرز ہیں, عوام جو ہے یہ تو آپ کو یوز کریں گے, پھینک دیں گے, اور یہی ہوتا رہا ہے پچھلے 70-72 سالوں سے. آپ کو صرف یہ چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ FATF میں ہمارا نام آتا کیوں ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیموں پہ پابندی لگائی جائے اور ان دہشت گرد تنظیموں کی جو فورن فنڈنگ ہے اسے روکا جائے, اس میں سے اکثریت دہشت گرد تنظیمیں ہوتی کون سی ہیں, اس کو توجہ دیں. وہ دہشت گرد تنظیموں میں سے زیادہ اکثریت وہ تنظیمیں ہوتی ہیں جن کو یہ دہشت گرد کہتے ہیں, وہ تنظیمیں جو کہ کشمیر میں جہاد کر رہی ہوتی ہیں, وہ تنظیمیں جو کہ جہاد افغانستان میں اپنا کردار ادا کر چکی ہیں. بیچ میں واقعی TTP ٹائپ کی کچھ دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں, لیکن وہ صرف فار دا سیک آف فارمیلٹی ہوتی ہیں, کیونکہ یہ وہ تنظیمیں جو کہ پاکستان کے خلاف یوٹیلائز کی جاتی ہیں ہمیشہ سے. ان کو جو ایڈ ہے وہ بھی امریکہ ہی دیا کرتا تھا. اور آئی اسٹل ریممبر جب بھی فوج اور طالبان کے آپس میں مذاکرات ہو رہے ہوتے تھے کہ پاکستان میں امن آ جائے, یہ بندے کے پتر بن کے رہیں, اور پاکستان میں جو کولیٹرل ڈیمیج ود ان پاکستان ہوتا تھا, سویلین بھی شہید ہو رہا ہے, فوجی بھی شہید ہو رہا ہے, ٹرائبل ایریاز کا بندہ بھی شہید ہو رہا ہے. جب بھی مذاکرات کامیابی کے قریب ہوتے تھے تو یہ امریکی حرامزادے جو ہوتے تھے ڈرون سٹرائک کر کے طالبان کمانڈر کو مار دیا کرتے تھے TTP کے, اور پھر یہ دنگے فساد شروع ہو جاتے تھے. اور یہ دونوں طرف سے اس طرح کا کیا جاتا تھا, اور وہاں پر انہیں فنڈنگ بھی دی جاتی تھی اگینسٹ پاکستان اینڈ پاکستان آرمڈ فورسز. اور تیسری بات یہ کی جاتی تھی, اب یہ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. طریقہ کار ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک دور میں سندھیوں کو اور MQM والوں کو بڑا لڑوایا جاتا تھا, حیدرآباد سے لے کے کراچی تک. انہوں نے را نے اور CIA نے, پاکستان کیونکہ اٹس دا اونلی نیوکلیئر اسٹیٹ, تو ان لوگوں نے استعمال کیا, کچھ لوگوں کو خریدا, سنائپرز کی پراپر تیاریاں کرا کے پاکستان میں بھیجا گیا, یا ان لوگوں کو پاکستانیوں کو ہی کچھ کو غداروں کو پکڑ کے کرتے کیا تھے کہ دن کو یہ مارتے تھے 2 سندھی اور رات کو مارتے تھے 2 مہاجر, اور یہ جو ہیں آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے تھے. اسی طریقے سے ایک دھماکہ امام بارگاہ میں کرتے تھے, دوسرا دھماکہ کسی مدرسے میں کرتے تھے, اور پورا شہر جو ہے وہ فرقہ وارانہ فسادات کی لپیٹ میں آتا تھا. اس وقت بھی کچھ ایسے 3rd کلاس قسم کے ان لوگوں نے وہ کیا کہتے ہیں کرائے کے لوگ خریدے ہوئے ہیں, جن کا کام صرف یہ ہوتا تھا ان ولد الحرام کا کہ وہ آ کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر لیں گے, یا وہ آ کے اہل بیت کی شان میں گستاخی کر لیں گے, اور اس کے بعد پورا ملک جو ہے وہ فرقہ وارانہ فسادات کی لپیٹ میں آ جائے گا. جب وہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا تو الٹیمیٹلی دنیا کو دکھایا جائے گا کہ جناب پاکستان تو سیکیور نہیں ہے اور انسیف ہے, انٹرنیشنل جو آپ کا فائنینشر ہے وہ پاکستان کا رخ نہ کرے. دوسرا کام کیا کیا جاتا تھا کہ ظاہر ہے یہ آپ کی پھوپھی کے بچے تو ہیں نہیں, یہ تو آپ کے دشمن ہیں, انہوں نے تو آپ کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے, یہ آپ کو قرضہ دیں گے, قرضہ دے کے آپ کو بلیک میل کریں گے. تو جتنے بھی لوگ جہاد کر رہے ہیں کشمیر میں ان ٹرو سینس, ان پہ سینکشنز یہ لوگ لگواتے ہیں آپ کے FATF کی زد میں, یا IMF کے لونز دے کے, ورلڈ بینک کے لون دے کے, اس آگے آپ کے یہ شرائط رکھ لیتے ہیں کہ جناب انڈیا کے خلاف نہیں بولنا, امریکہ کے خلاف نہیں بولنا, اسرائیل کے خلاف نہیں بولنا. پھر کیا ہوتا ہے کہ اب جو 2023 میں ترکی میں خلافت کا دور دوبارہ ایک نوید سنائی جا رہی ہے کہ شروع ہو سکتا ہے, اس کے بعد راہ ہموار کی جا سکتی ہے, اس سے پہلے انہوں نے ہر ملک سے اسرائیل کو ایکسیپٹ کروانے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے. اب وہ مطالبے کس طرح ہوتے ہیں, ان لوگوں کے بڑے بڑوں کے شیخ اور یہ جو ہوتے ہیں ان لوگوں کے حاکم میں وقت, وہ ہوتے تو عورت اور شراب کے پجاری ہیں. اسرائیلی لڑکیوں کے آگے یہ لوگ زیر ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ ویڈیوز ریکارڈ ہوتی ہیں, ان لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, انہیں دھمکی دی جاتی ہے کہ جس طریقے سے تمہارے چاچے مامے تائے کو قتل کر کے ہم نے تمہیں حاکم وقت بنا دیا, اب تم ہمارے انٹرسٹ کی بات کرو, نہیں تو تمہیں قتل کر کے کسی اور کو بنا دیں گے, ہمارے لیے کون سا مشکل ہے.